السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آج ہم بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ بیت المقدس کا شہر یہودی، نصارہ اور مسلمانوں کے لیے مذہبی طور پر جذباتی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ یہودیوں کا قبلہ اور مسلمانوں کا سابقہ قبلہ ہے۔ یہودی اس شہر کو یروشلم بلاتے ہیں۔ ان کے مطابق ان کی پہلی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی یہاں پر بنی تھی۔ وہ 2 مرتبہ تباہ ہو چکی ہے اور تیسری مرتبہ اسی جگہ پر بنائی جانی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جانے سے پہلے یہاں تشریف لائے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی تھی۔ مسجد الحرام اور مسجد النبی کے بعد مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا سب سے مقدس مقام ہے۔ عیسائیوں کے لیے یہ شہر مقدس ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے، تبلیغ کی اور ان کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ نعوذ باللہ۔ بیت المقدس شہر کے مشرقی حصہ میں ایک پہاڑی پہ واقع ہے۔ ایک کافی بڑا احاطہ ہے جس کی 4 دیواری اور 11 گیٹ ہیں۔ 4 دیواریں اور 11 گیٹ ہیں۔ 10 گیٹ مسلمانوں کے لیے اور 1 گیٹ یہودیوں کے لیے مختص ہے۔ اس احاطہ کو قدیم زمانہ سے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے زمانہ میں اس کا نام حرم شریف پڑا۔ موجودہ مسجد اقصیٰ اس احاطہ حرم شریف کے جنوبی حصہ میں واقع ایک مسجد ہے جس کی بنیاد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی اور پھر اموں اور دوسرے اداروں میں اس مسجد کی متعدد بار تجدید و توسیع ہوتی رہی۔ بیت المقدس زمانہ قدیم میں یہودیوں کا مرکز رہا اور پھر رومیوں نے قبل مسیح میں اس پر قبضہ کر لیا۔ 70 قبل مسیح میں رومیوں نے یہودیوں کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں دین الہی کی دعوت دینے لگے تو یہودیوں اور رومیوں نے قتل کرنے کی حد تک گئے، لیکن 313 عیسوی میں رومی بادشاہ کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس کا مذہب عیسائیت ہو گیا اور اس کے بعد 637 عیسوی میں مسلمانوں کے فلسطین فتح کرنے تک طویل عرصہ عیسائیوں کی حکومت قائم رہی۔ 637 عیسوی سے 1099 عیسوی تک مسلمانوں کی فلسطین اور بیت المقدس پر حکومت رہی۔ مختلف مسلم حکمرانوں اور خاندانوں نے اس مقدس احاطہ مسجد اقصیٰ میں تعمیرات کروائیں۔ 1097 میں سارے یورپ کے عیسائیوں نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے فوجیوں کو جمع کیا اور پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں 1099 عیسوی میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ فتح عیسائی فوج نے بے انتہا قتل عام کیا اور مسجد اقصیٰ کے احاطے میں گھٹنے یا کم از کم ٹخنوں تک خون بہہ گیا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی مسجد کو عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہ کے طور پر یا عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ شہر میں کثرت تعداد میں چرچ بنائے گئے۔ یہ دور 1187 تک قائم رہا جب جنگ حطین میں عیسائیوں کو شکست دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بیت المقدس کو فتح کیا اور مسلمانوں کی حکومت قائم کی۔ مسلمانوں کی مساجد اور مقدس مقامات کو بحال کیا۔ اس کے بعد
بھی صلیبی جنگیں ہوتی رہیں اور مختصر وقتوں کے لیے عیسائی بیت المقدس پر قابض رہے، لیکن زیادہ عرصہ مختلف مسلمانوں حکمرانوں اور خاندان یہاں حکومت کرتے رہے۔ 1517 میں بیت المقدس سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا اور پہلی جنگ عظیم تک یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ 1917 عیسوی سے 18 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ جنگ عظیم کے خاتمہ پر یہ برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا اور 1948 تک یہاں برطانیہ کی مدد سے یہودیوں کو کثیر تعداد میں آباد کیا گیا اور ان کو مضبوط کیا گیا۔ پھر اقوام متحدہ کی مدد سے 14 مئی 1948 کو ناجائز یہودی ریاست اسرائیل کے نام سے بنا دی گئی۔